بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ زنیرہ گیلانی ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے خراج تحسین کے ساتھ۔ تحریک پاکستان کے پرخلوص کارکن سید یاور حسین کیف بنارسی کے صاحبزادے اختر سروش اپنی زندگی کو اپنے اساتذہ کی مقروض سمجھتے ہیں، ایک ایسا قرض کہ جو اتارا نہیں جا سکتا، اسی لیے وہ اپنے اساتذہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ وہ اختر سروش کے اساتذہ کے عنوان سے اس یادداشت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں: ہماری تارا باجی۔ اختر سروش کا اپنی زندگی کی سب سے پہلی استاد طاہرہ المعروف تارا باجی کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں ماں باپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہی اسے اس جہان فانی میں لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن دانشمند افراد کہتے ہیں کہ استاد کا درجہ ایک مقام پر والدین سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ استاد اپنے شاگردوں کو لافانی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عالمی انسانیت میں اساتذہ کو والدین کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جو اچھے طلباء و طالبات ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کو یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ سختی سے پیش آتے ہوں یا نرمی سے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ طلباء و طالبات ان اساتذہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں سخت سزائیں دیں یا کہ جو مزاج کے سخت تھے، کیونکہ یہ بات ہر طالب علم کو وقت گزر جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ استاد اگر سختی کرتے ہیں تو ان کا منشا طلباء و طالبات کو بہتر زندگی کی جانب لانا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کے بعد صرف استاد ہی وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے طلباء و طالبات کی کامیابی پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے خود کوئی کارنامہ انجام دیا ہو۔ تحریک پاکستان کے نامور اور پرخلوص کارکن سے یاور حسین کیف بنارسی کے صاحبزادے اختر سروش، جو کہ گزشتہ 60 برسوں سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اپنے اساتذہ کی بہت عزت کرتے ہیں اور اپنے طلباء و طالبات کو اپنے اساتذہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اختر سروش کی والدہ خلیل النساء بیگم المعروف خلیل باجی بھی اسکول میں استانی تھیں، اور 1976 میں جب ان کا انتقال ہوا تو گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 5 گورنگی نمبر 6 میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھیں، جبکہ اختر سروش کی بہنیں ارجمند بانو اور فرحت یاسمین بھی سرکاری اسکول میں اساتذہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی شاہد رضا بھی ایک نجی اسکول میں عربی کے استاد ہیں۔ ایک تعلیمی گھرانے کا فرد ہونے کے ناطے اختر سروش کی جانب سے اساتذہ کا احترام ایک قدرتی امر ہے۔ بہرحال آج میں اختر سروش کی زندگی میں آنے والی سب سے پہلی استانی یعنی طاہرہ باجی المعروف تارا باجی کے حوالے سے گفتگو کروں گی، اور ساتھ ساتھ ان سے جڑے رشتوں کی تصاویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ اختر سروش کہتے ہیں کہ ابھی ان کا اسکول میں داخلہ بھی نہیں ہوا تھا تو تارا باجی نے انہیں قرآن پڑھانا شروع کیا تھا، اور ان کی شادی ہونے تک کہ جب اختر سروش 5ویں جماعت میں تھے ان سے قرآن پڑھا۔ اسی لیے اختر سروش تارا باجی کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یوں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے وہ سب سے بہتر ہے کہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ اختر سروش کہتے ہیں کہ جب امریکن صدر آئزن آور کے تعاون سے کراچی میں مہاجروں کے لیے نئی آبادی کورنگی ٹاؤن شپ تعمیر کر دی گئی تو اس کا افتتاح کرنے کے لیے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم 1961 میں پاکستان آئی تھیں۔ To this independent country of the Commonwealth in February 1961 came Her Majesty Queen Elizabeth as a guest. To this welcome from the people of Karachi, who cheered her as she drove with President Ayub Khan on the start of one of the most memorable phases in her recent tour of the subcontinent.
1962 میں اختر سروش کی والدہ خلیل النساء بیگم المعروف خلیل باجی کو حکومت نے کرنگی میں اساتذہ کے لیے بنائے گئے ٹیچرز کوارٹرز میں ایک مکان الاٹ کر دیا، اور یوں اختر سروش کا گھرانہ کرنگی منتقل ہو گیا، اور یہیں انہوں نے تارا باجی سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اختر سروش کہتے ہیں کہ تارا باجی ان سے عمر میں بمشکل 2 یا 3 سال بڑی ہوں گی، مگر ان کی جسمانی ساخت ایسی تھی کہ وہ بچپن میں بھی جوان نظر آتی تھی، اور پھر قرآن پڑھانا ان کے مرتبے میں اضافے کا سبب بنا۔ اسی لیے سارا محلہ انہیں احترام سے تارا باجی کہتا تھا، یہاں تک کہ اختر سروش کی والدہ بھی ان کو تارا باجی کہہ کر پکارتی تھی۔ اختر سروش کہتے ہیں کہ تارا باجی بہت ملنسار اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ان کے پاس اپنے محلے کے علاوہ دیگر محلوں سے بھی بچے اور بچیاں قرآن پڑھنے آتے تھے۔ تارا باجی لڑکوں کو شرارت پر سزا بھی دیتی تھی۔ اختر سروش کو یاد ہے کہ جب وہ زیادہ شرارت کرتے تو تارا باجی انہیں مرغا بنا کر ان کی کمر پر پتھر کی سل رکھ دیتی تھی، لیکن وہ اختر سروش کے ساتھ گٹے بھی کھیلا کرتی تھی۔ تارا باجی کے گھر میں ایک شہتوت کا درخت تھا۔ اختر سروش روزانہ طلباء و طالبات کو اسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر 1 سے لے کر 20 تک کے پہاڑے یاد کرایا کرتے تھے۔ اختر سروش نے تارا باجی سے اپنا تعلق بلا تعطل برقرار رکھا، اور ہر خوشی کے موقع پر ان کی دعائیں لینے ان کے گھر پر حاضر ہوتے۔ تارا باجی بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور دعائیں دیتی۔ وہ اختر سروش کو اپنا چھوٹا بھائی تصور کرتی تھی۔ تارا باجی کے تمام بیٹے اور بیٹیاں اختر سروش کو سگے ماموں کا درجہ دیتے ہیں اور بہت احترام سے پیش آتے ہیں۔ تارا باجی ماشاءاللہ 1 درجن بچوں کی والدہ تھی۔ پہلی اولاد بیٹا ناصر خان، اس کے بعد 10 بیٹیاں اور پھر 12ویں اولاد بیٹا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت جلد واپس بلا لیا۔ ناصر پاکستان نیوی سے ریٹائرمنٹ لے کر اخبار کے چیف ایڈیٹر اور مالک ہیں۔ گزشتہ دنوں تارا باجی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اختر سروش دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی استانی طاہرہ باجی المعروف تارا باجی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ اختر سروش کی استانی طاہرہ باجی المعروف تارا باجی کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ اور مجھے یعنی سیدہ زنیرہ گیلانی کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ تارا باجی کے لیے یہاں پر کچھ الفاظ بول پائی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔